بار بار ایک ہی دعا کا خیال آنا یوں بے وجہ تو نہیں ہے۔ کبھی کبھی دل کسی ایک ہی دعا میں ایسا الجھ جاتا ہے کہ ہر لمحہ، ہر سجدہ، ہر آنکھ کا آنسو بس اسی کے لیے بہتا ہے۔ یہ دعا ہمیں سونے نہیں دیتی، چلتے پھرتے ہمیں اپنے ہی خیال میں رکھتی ہے، ہمیشہ دل کو ایک عجیب سی بے چینی اور امید کے درمیان جھولنے پر مجبور کرتی ہے۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں ایک ہی دعا، ایک ہی خواہش بار بار دل کے دروازے پر آ کر دستک دیتی ہے؟ اس لیے ہے کہ وہ دعا، وہ خواہش تمہارے نصیب سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بغیر وجہ کے تمہارے دل میں کسی چیز کی محبت، خواہش یا فکر نہیں ڈالتا۔ جب کوئی دعا بار بار تمہارے دل میں آتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص اشارہ ہوتا ہے کہ صبر کرو، میں سن رہا ہوں اور تمہارے لیے کچھ خاص تیار کر رہا ہوں۔ کبھی کبھی زندگی ایک بند کلی جیسی لگتی ہے، جہاں نہ کوئی راستہ دکھائی دیتا ہے، نہ کوئی روشنی، نہ کوئی سہارا۔ دل تھک چکا ہوتا ہے، آنکھیں رو رو کر خشک ہو چکی ہوتی ہیں، اور دعائیں جیسے آسمان سے لوٹ آتی ہوں۔ لیکن اسی لمحے دل کو کسی کونے سے ایک سرگوشی ابھرتی ہے، صبر کرو، عنقریب معجزہ ہونے والا ہے۔ یہ جملہ عام نہیں، یہ دراصل اللہ کی طرف سے تمہارے دل میں ڈالا گیا وہ یقین ہے جسے شیطان کی مایوسی بھی شکست نہیں دے سکتی۔ یاد رکھو، جب زمین والے تمہاری امید توڑ دیں، تب آسمان والا تمہارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر خود ارشاد فرمایا ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو یقین رکھو اللہ کی ذات پر، کیونکہ جہاں پہ اندھیرا ہے وہاں پہ روشنی بھی چھپی ہوئی ہے، اور جہاں تمہیں لگتا ہے کہ سب ختم ہو گیا ہے، وہیں سے اللہ تعالیٰ نئی شروعات کرتا ہے۔ تم یاد کرو حضرت مریم علیہ السلام کو، جب وہ تنہا، بے سہارا اور معاشرے کی نگاہوں میں رسوا تھی، تب اللہ نے ان کے پاس کھجور کا درخت ہلانے کو کہا، اور وہاں سے روزی، طاقت اور عافیت نازل ہوئی۔ وہ لمحہ وہی معجزہ تھا۔ یاد کرو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، جب سمندر سامنے تھا، فرعون پیچھے اور قوم میں بھی خوف تھا، تب اللہ نے حکم دیا کہ عصا کو مارو، اور سمندر دو راستے ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ تھا۔ نہ عقل مانتی تھی، نہ حالات، لیکن یقین بھی بڑی چیز ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے گمان کے مطابق ہمارے حق میں فیصلے اتارتا ہے۔ تو تمہیں کس چیز نے روک رکھا ہے؟ تمہارے آنسو، تمہاری دعائیں، تمہارا صبر، یہ سب اللہ کے ہاں محفوظ ہیں۔ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، جان بھی رہا ہے، اور اب تمہیں ویسا دے گا جیسا تم نے مانگا ہے، یا اس سے بھی بہتر، لیکن اپنے وقت پر، اپنے انداز میں۔ اور جب تم بالکل ٹوٹنے کے قریب ہوگے، تب عنقریب معجزہ ہوگا۔ تمہاری زندگی میں بھی وہ دن آئے گا جب تم حیرت سے کہو گے کہ یہ حقیقت ہے، یہ تو میری دعا تھی۔ وہ وقت جب ہر آنسو کا صلہ ملے گا، ہر سجدے کی گواہی ملے گی، اور رب تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم خود حیران رہ جاؤ گے۔ اے دل، ابھی تھوڑا سا صبر کر لے، پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے انعامات کی بارش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو دیکھو، انہوں نے زندگی بھر اولاد کے لیے دعا کی، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ حالات ناممکن ہیں، عمر زیادہ ہے، بیوی 5 ہے، لیکن دل میں امید باقی تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا، اے میرے رب، میں کبھی بھی تجھے پکار کر محروم نہیں رہا، اور جب وقت آیا رب نے فرمایا، اے زکریا، ہم تمہیں ایک بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ رب نے وہی دعا قبول کی جو برسوں سے مانگی جا رہی تھی۔ تو آج بھی وہی خدا ہے، بس ہمیں یقین کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یقین کر کے مانگیں۔ بار بار کسی کا خیال آنا، کسی کا دعا میں خیال آنا، یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک اشارہ ہے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کی مثال لو۔ بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام برسوں تک نظروں سے اوجھل رہے، لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری۔ آنکھیں روتے روتے سفید ہو گئیں، مگر زبان پر شکوہ نہیں، صرف دعا ہی دعا تھی، کہ وہ دعا جو ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے مانگ رہا تھا، وہ دعائیں جو آنکھوں سے بہہ رہی تھیں۔ آخرکار اللہ نے وہ سب قبول کی اور واپس یوسف علیہ السلام لوٹے۔ یہی یقین تم بھی رکھو، اور یہی یقین کے ساتھ جب دعا کرو گے تو تمہیں بھی وہی عطا کر دیا جائے گا جس کی تم تمنا رکھو۔